تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پورا ملک بند کرایا جائے گا۔ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور کہتے ہیں مولانا نے اچھا نہیں کیا۔ پھر 8 ججز کی جو منصوبہ بندی تھی، پلاننگ تھی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچانا تھا، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کابینہ میں تمام اتحادی جماعتوں اور مولانا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری ہونے والی ہے، آج رات تک ہو جائے گی۔ اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ 2 دوست جو ہیں کلاس فیلو، لا فرم کا بزنس بھی ان کا اکٹھا تھا، ان دونوں میں سے کون چیف جسٹس بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پورا ملک بند کرایا جائے گا۔ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور کہتے ہیں مولانا نے اچھا نہیں کیا۔ پھر 8 ججز کی جو منصوبہ بندی تھی، پلاننگ تھی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچانا تھا، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کابینہ میں تمام اتحادی جماعتوں اور مولانا صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے۔ نئے چیف جسٹس کی تقرری ہونے والی ہے، آج رات تک ہو جائے گی۔ اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ 2 دوست جو ہیں کلاس فیلو، لا فرم کا بزنس بھی ان کا اکٹھا تھا، ان دونوں میں سے کون چیف جسٹس بنے گا؟ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد تحریک انصاف کا ڈبل کردار سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اس سارے پروسیس میں حصہ لیا، آئینی ترمیم کے کمیٹیز کے ہر اجلاس میں شرکت کی، مولانا صاحب کے پاس حاضریاں لگائیں، اتنی حاضریاں لگائیں کہ مولانا صاحب کا کک بھی تنگ آ گیا تھا، کھانے بنا بنا کے، چائے بنا بنا کے، کباب بسکٹ سرو کر کر کے۔ تو اب آج گنڈا پور نے اعلان کیا ہے، چیف منسٹر کے پی نے، کہ جی ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے، پورا ملک بند کریں گے، ہم ان ترامیم کو نہیں مانتے، یہ ہمارے مال سے، یعنی ہمارے ووٹوں سے جیتے ہوئے ایم این ایز کی حمایت سے 4-5 جو ہیں ترمیم پاس کرائی گئی ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ گنڈا پور صاحب نے ایگزیکٹ کہا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، اس کے خلاف احتجاجاً پورے ملک کو بلاک کر دیں گے۔ بڑا ہم پلان بنا رہے ہیں احتجاج کا، جہاں جہاں رکاوٹیں ملیں گی وہیں احتجاج جاری رکھیں گے، اور احتجاجی کال دی جائے گی، پارٹی پلاننگ کر رہی ہے۔ عمران خان سے ملوں گا، ان سے اجازت لے کے اسلام آباد کی طرف پھر مارچ کریں گے، اور اگر جہاں بھی حکومت رکاوٹیں ڈالے گی وہیں ہم احتجاجاً بیٹھ جائیں گے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ پھر انہوں نے چند اور باتیں کی ہیں۔ پھر لاہور کے میں ایک نجی کالج کا جو مبینہ واقعہ ہوا، جھوٹا واقعہ ہوا، اس پر بھی بات کی ہے۔ مریم نواز پہ بھی تنقید کیا، اور کہتے ہیں مریم نواز خیبر پختونخوا کی بہو ہیں، لہٰذا وہ ہماری حکومت پہ جھوٹے الزامات نہ لگایا کریں۔ ناظرین، یہ گنڈا پور صاحب کا موقف ہے۔ گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ 2 سے 3 مرتبہ وفاق پہ، اسلام آباد پہ چڑھائی کر چکے ہیں۔ وہ پھر جس طریقے سے واپس گئے ہیں 2 مرتبہ، اور اس کی جو کہانیاں بار بار بیان کرتے ہیں چینج کر کے کہ اللہ کی قسم میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، میری دونوں جیبیں خالی تھیں، تو میں نے اپنے ایک پروگرام میں
اس سے پہلے ایک لیڈر بہت قسمیں اٹھایا کرتے تھے، یہ تو مذہبی بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں، وہ مذہبی بیک گراؤنڈ کے تھے، علامہ طاہر القادری صاحب جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں فساد پھیلانے کے لیے بلوایا جاتا تھا پاکستان کے اندر، وہ مخصوص عناصر اب ریٹائر ہو چکے ہیں، عدلیہ سے بھی اور فوج سے بھی، جو علامہ طاہر القادری کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو گنڈا پور صاحب کی باتیں ہیں، احتجاج ضرور آپ کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں، پرامن احتجاج کریں، چڑھائی شاہی کی باتیں بار بار نہ کریں آپ وفاق پہ، کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی پارٹی کے اندر وہاں کوئی گروپنگ ہو جائے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ہاں آپ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم نہیں مانتے، تو بھائی اپنے چیئرمین بیرسٹر گور سے پوچھیں، اپنے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے پوچھیں کہ وہ سارے پروسیس میں کیوں شامل تھے، ہر چیز میں شامل تھے، مولانا کے پاؤں جا کے پڑھتے تھے۔ اور اب شعیب شاہین ہیں، ایک وہ وکیل ہیں اسلام آباد سے، وہ مولانا کو نشانے پہ لے لیا جی انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو مولانا کو منانے گئے تھے کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ، بھئی تمہیں تو کسی نے پوچھا نہیں، مذاکرات تو وہ بیرسٹر گور، عمر ایوب اور باقی لوگ کر رہے تھے۔ شعیب شاہین صاحب اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے، آپ نے بار کے صدر بنے ایک دفعہ اور پھر آپ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے اور آپ بن گئے ان کے سپوکس مین، آپ کا رائٹ ہے، آپ یہ بات، پھر آپ اپنی گفتگو میں بیرسٹر گور جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کے خلاف بھی گفتگو کرتے ہیں کہ بیرسٹر گور کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ مسودے پہ اتفاق ہو گیا تھا، کیا آپ سے مسودہ تیار کرایا گیا تھا وہ شعیب شاہین صاحب بتائیں گے؟ نہیں، تو اتنی بڑی آپ چیلنج کریں سپریم کورٹ میں، پتہ چل جائے گا آپ کو آئینی ترمیم چیلنج کرنے کا، پھر آپ واپس نہ لیجئے گا درخواست وہاں سے۔ ناظرین دوسرا معاملہ ہے، خواجہ آصف صاحب ہیں وزیر دفاع، وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 جو ججز تھے سپریم کورٹ کے جن کے لیڈر ہیں سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر، ان کی جو پلاننگ تھی کہ جی عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ یہ بڑی بات کی ہے انہوں نے اور یہ بڑا انکشاف ہے۔ ججز کا یہ کام نہیں ہے ایک پارٹی کو نکالنا ایک پارٹی کو لانا، درخواست آئے آئین قانون کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس میں آئین کو ری رائٹ کیا ہے ان ججز نے، اور وہ آئین سے ہٹ کے آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کے کنڈکٹ کے خلاف جاتا ہے، آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، وہ تو حکومت کی کرنا چاہے کرے یا چیف جسٹس جو بھی ہوں گے آئیں گے وہ کرنا۔ یہ بڑا انکشاف ہے خواجہ آصف صاحب کا، بڑی اہمیت کا عمل ہے، اس پر مزید انفارمیشن شیئر کی جانی چاہیے کہ کیا پلاننگ تھی، اور جو بار بار وزارتی نوٹ بھی دے رہے تھے، ادھر آئینی ترمیم کے لیے ہو رہی ہے کارروائی، الیکشن کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں، آپ وزارتی نوٹ دے رہے ہیں بھائی، تو دیکھ لیں آپ۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس ہوا ہے اور اس میں خطاب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستانی عوام کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، عام آدمی کو انصاف ملے گا، آئینی بینچ میثاق جمہوریت کے ویژن کی تکمیل ہیں۔ انہوں نے اس آئینی ترمیم کی منظوری میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو تو بہت ہی سراہا، پھر جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو نوجوان لیڈر ہیں ان کا، پھر نواز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ ان کی رہنمائی، اور دو باقی اتحادی جماعتیں تھیں، ایم کیو ایم ہوگی، باقی چھوٹی جماعتیں، ان کا بڑا کردار تھا۔ پھر ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے ان پی ٹی آئی کے حامی ارکان اسمبلی کا ذکر کیا ہے
جنہوں نے ووٹ دیا نیشنل اسمبلی میں، وہ ایک مبارک زیب ہیں باجوڑ سے، ان کو غدار کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے چیک کیا ریکارڈ الیکشن کمیشن کا، ان کے خلاف پی ٹی آئی کا باضابطہ امیدوار موجود تھا، یہ آزاد حیثیت میں جیتے، پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے، سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے 74,000 سم تھنگ ووٹ لیے، اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نے 47,000 ووٹ لیے۔ ایک عادل بازئی ہیں کوئٹہ سے، وہ نون لیگ میں شامل ہوئے تھے باضابطہ، پھر ووٹ نہیں دیا، اب ان کے خلاف پروسیڈنگ الیکشن کمیشن میں جاری ہیں، اس میں دیکھا جائے گا۔ آج 2 سینیٹر جو ہیں بی این پی مینگل کے، ایک نسیمہ احسان ہیں، ایک دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا سینٹ کی رکنیت سے، کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا تھا پارٹی پالیسی سے ہٹ کے، اور وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب استعفیٰ منظور ہو جائے گا تو بلوچستان سے حکمران اتحاد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2 نشستیں بڑھ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو 1 سیٹ بلوچستان سے سینٹ کی دے دی جائے، کیونکہ اتنا بڑا کام جو ہوا ہے آئینی ترمیم کا، مولانا صاحب کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہ میری اطلاع ہے، اس پہ ہو رہا ہے۔ آخر میں چیف جسٹس صاحب کی تقرری ہونی ہے نئے کی، وہ پروسیجر ہے، کمیٹی بن چکی ہے، پارلیمانی کمیٹی، آج رات گئے تک ہو جائے گا۔ تو اس میں 3 کینڈیڈیٹ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ یہ بڑے دوست ہیں آپس میں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب۔ ایچیسن کالج لاہور میں زیر تعلیم رہے ہیں، پھر ایک لا فرم بنی، اس میں یہ پارٹنر بھی ہیں دونوں، اور تیسرے ان کے پارٹنر تھے جسٹس اطہر من اللہ، تو قریبی ان کے تعلقات تھے۔ اب چیف جسٹس بننے کی صورت میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، انہیں 3 سال بعد ریٹائرمنٹ لینی پڑ جائے گی اس آئینی ترمیم کے تحت۔ اگر وہ چیف جسٹس نہ بنے اور انکار کر دیں تو پھر وہ 2028-30 تک جج رہ سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب وہ انکار کریں گے اور منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے، تو کیا یہ سارا کھیل منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے لیے کھیلا گیا ہے، ساری گیم کی گئی ہے؟ ان عقل مندوں کو سوچنا چاہیے بھائی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے سب سے بہترین یہی ہوگا کہ جب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس مقرر ہو جائیں، ان کا اوتھ ٹیکنگ ہو جائے، تو جیسے فوج میں روایت ہے کہ جونیئر آرمی چیف بنتا ہے تو سینئر جرنیل ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو یہاں بھی کوئی اچھی روایت قائم ہو جانی چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔